بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے مشکل جگہ قبر ہے اور بدقسمتی سے ہر مسلمان اپنی قبر کو بھلا بیٹھا ہے۔ موت برحق ہے۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں تنہائی ہوگی، حبس ہوگا، جہاں کوئی دوست، بیوی، کوئی رشتہ دار، کوئی اولاد پاس نہ ہوگی۔ جس نے اپنی بیوی بچوں کے لیے ساری زندگی حرام کمایا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کی، وہ سب اس کی قبر کے پاس سے گزر جائیں گے۔ انسان کے نیک اعمال ہی اس کی قبر کے اندر روشنی فراہم کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری قبر کے اندر ایک روشن دان نکالا جائے، کوئی ہوا کا انتظام کیا جائے، کوئی اندر بستر لگا کر دیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے جسم سے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ فیصلہ تو لوگوں کے اعمال سے ہی کیا جائے گا۔ لوگ اس کے سامنے اسے غسل دیں گے، اسے کفن پہنایا جائے گا، اس کے سامنے اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ یہ انسان خود اپنے آپ کو قبر میں اترتا دیکھے گا۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، مگر افسوس کہ ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو کمائے گا لیکن کھائے گا کوئی اور یقیناً حساب تم کو ہی دینا پڑے گا۔ سعودی عرب میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، مگر دینی تعلیم کا خیال نہ رکھا، حتیٰ کہ اسے مال و دولت بھی دیتا رہا۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے خوب فیشن کیا۔ یہ لڑکی اپنے آپ کو خوب سنوارتی اور طرح طرح کی محفلوں میں شرکت کرتی۔ یونیورسٹی میں اس لڑکی کے حسن و جمال کے خوب چرچے تھے۔ ایک وقت آیا اس لڑکی کو کینسر ہو گیا اور یہ لڑکی جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس لڑکی کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا، لہٰذا اسے اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ یہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اب اس آدمی کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھے کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد اس آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے اور اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ وہ شخص اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے کہ وہ بے لباس پڑی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے ستر کو چھپانا چاہا، مگر اس لڑکی کی عجیب حالت تھی۔ اس لڑکی کا سر گنجا تھا اور اس کے بال سر سے غائب تھے۔ اس کی شکل بھی عجیب و غریب تھی۔ وہ شخص اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ خوف و ہراس میں اس آدمی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ اس کی لڑکی چیختے ہوئے کہنے لگی، بابا میں مسلمان ہو کر پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ جب میں مرنے کے بعد قبر میں آئی تو میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا اور میرے بال درختوں کی طرح بن گئے۔ پھر میری قبر میں اس قدر خوفناک فرشتے آئے جن کی شکل دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے میرے ایک ایک بال کو کھینچا۔ جب وہ میرے بالوں کو کھینچتے تو میرے سر میں گڑھے بن جاتے۔ بالوں کو نوچنے کی وجہ سے میرے سر پر گڑھے پڑ گئے، یہاں تک کہ میرے سر کی جلد بھی چلی گئی اور اب میرے سر پر فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹی تمہارا چہرہ بھی اب وہ نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو بیٹی کہنے لگی، بابا جان آپ دیکھ رہے ہیں میرے پر اب گوشت بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں غیر مردوں کے سامنے سرخی لگا کر جایا کرتی تھی۔ میں اس حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ بابا جان جب قبر میں فرشتے آئے تو وہ کہنے لگے، تو طہارت کا خیال نہیں رکھا کرتی تھی اور تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میرے ہونٹوں پر لگی لپسٹک کو کھینچا تو ان کے کھینچنے کی وجہ سے میرے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے اور اب صرف میرے دانت ہی نظر آتے ہیں۔ باپ نے پھر روتے ہوئے کہا، بیٹی تیرے ہاتھ کی انگلیاں کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی کہنے لگی، بابا میں ناخن پر نیل پالش لگاتی اور اس حالت میں نماز پڑھ لیا کرتی۔ بابا جان جب قبر میں فرشتے آئے تو کہنے لگے کہ ہم تیرے ناخنوں کو ضرور کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ بابا جان میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، میرے چہرے اور ناخنوں پر بھی درد رہتا ہے۔ یہ ایسا درد ہے جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ بابا جان آپ نے مجھے اتنی محبت دی، میری ہر خواہش پوری کی، میں غم و تکلیف کو جانتی تک نہیں۔ بابا جان آپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا، کاش آپ مجھ پر ایک اور احسان کر دیتے، مجھے اللہ سے محبت کرنا سکھاتے، مجھے دین کی تعلیم بھی دلواتے، مجھ سے غیر مردوں سے پردہ کرواتے۔ اگر میں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو آج میں قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتی۔ بابا جان میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ فرشتے روزانہ مجھے ایسی ہتھوڑوں سے مارتے ہیں
کہ اگر اس کی ایک ضرب پہاڑ پہ لگ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ بابا جان، اس قبر میں میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ وہ لڑکی زور زور سے رو رہی تھی۔ اس لڑکی کا باپ خوف کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میری بیٹی تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ آدمی زور زور سے رونے لگا اور سوچنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی۔ اس کے بعد یہ آدمی ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کے لیے دعا کیا کرتا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اسلام کے مطابق نہ کی، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اسے دین کی تعلیم نہ دلوائی۔ یا اللہ میری بیٹی کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو کن کہے تو ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی ہر وقت پچھتاتا کہ کاش میں اپنی بیٹی کی تربیت اسلام کے مطابق کرتا۔ دوستو، احادیث کے حوالے سے بھی اب تھوڑی معلومات آپ کو بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا، اتنے سخت عذاب میں ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی ان کا حال نہیں دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے دوستو، ان میں سے پہلا گروہ جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، یعنی ظالم حکمران، جیسا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم حکمران تھے، اور آج کے دور کے بھی ظالم حکمران تو یاد رہے کہ ان کا حساب قیامت کے دن بہت سخت ہوگا، اتنا سخت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دکھایا گیا کہ آپ کے قلب کی جو حساسیت تھی، نرمی تھی، شاید وہ اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ دوستو، دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی ہیں، یعنی یا تو اتنا باریک لباس ہے کہ اس میں سے جسم نمایاں ہو رہا ہو، یا اتنا چست ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور میں تو کئی عورتوں اور لڑکیوں کا حجاب اور برقع بھی اتنا چست اور فٹنگ والا ہوتا ہے کہ اس میں سے ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس طرح کا حجاب کوئی حجاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک قسم سے حجاب کی توہین ہے۔ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں، باریک اور تنگ کپڑے، فینسی قسم کے برقعے جس سے لوگوں کی توجہ مرکوز ہو، دوسروں کو مائل کرنے والیاں، مٹک مٹک کر چلنے والیاں، ان کی سربختی اونٹوں کے جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گی۔ دوستو، آج کے دور میں جس طرح لڑکیاں اور عورتیں حجاب کر کے اوپر ایسا جوڑا جو دور سے دکھائی دیتا نظر آئے، اسے اونٹ کے کوہان سے مشابہ دیا ہے، اور یہ بالکل آج کے دور میں وہی دیکھنے کو ملتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ مائل کرنے والیاں، مٹک مٹک کر چلنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی ایک جانب سے جھکے ہوئے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی ان کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے پائی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر اور زینت کر کے مردوں کے پاس سے گزرے گی وہ زانیہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے مت پہناؤ جو جسم پر ایسے چپک جائیں کہ ان کے سارے جسم کی نمائش ہو۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی تھیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باریک لباس پہن کر حاضر ہوئیں، اس حال میں کہ جسم اندر سے جھلک رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری اپنی نظریں پھیر لیں اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم میں سے کوئی حصہ دیکھا جائے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ دوستو، ان تمام احادیث سے آپ بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے سطر کو پوشیدہ رکھیں اور ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں۔ مردوں کے لیے ناف اور گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے، اس حصے کو ظاہر کرنا اور کھلا رکھنا، یہاں تک کہ اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احادیث پر اور دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔